کمنٹ کروں گا تو ذرا غیر مناسب ہوگا. اگر الیکشن کمیشن نے کمیٹی نہ بنائی ہوتی تو میں ضرور اس پہ کمنٹ کرتا. لیکن ایک بات جو ہے وہ مستند ہے کہ الیکشن پروسیس کے ساتھ جو ہے وہ بنیادی طور پہ سارے کا سارا جو رشتہ یا کانٹیکٹ یا کنٹرول جو ہے وہ ڈی آر او کے ذمے ہوتا ہے. کمشنر صاحبان جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی الیکشن پروسیس کے ساتھ انڈائریکٹ تعلق ہو سکتا ہو کہ وہ لیکن الیکشن پروسیس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی ساری بیک گراؤنڈ بھی سامنے آ چکی ہے کہ کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے. اور 9 دن جو خاموش رہے, نہیں بولے, اگر ان کو اتنا اعتراض تھا یا ان کا ضمیر اتنی ملامت کر رہا تھا کہ وہ خودکشی پہ اتر آئے تھے تو 9 دن پہلے جو ہے بات کرتے, بجائے اس کے کہ 9 دن کے بعد جو ہے بات کر کے اپنی جو ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابتدا میں ہی مشکوک بنا دی گئی کہ یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے اور یہ ایک کسی منصوبے کے تحت جو ہے وہ ہوا ہے. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت مختلف جو حکومتیں بن رہی ہیں, کو تشکیل دی جا رہی ہیں, اس کا جو پروسیس جو ہے اس میں میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ مختلف پارٹیز جو ہے نا وہ اپنی ماضی میں جو ان کے رائے تھی یا ان کے جو سٹینڈ تھے پولیٹیکل اس سے انحراف کر رہے ہیں اور ایک ایسی جو ہے پکچر سامنے آ رہی ہے جہاں پہ سیاستدان جو ہیں یا سیاسی پارٹیوں کے مستند لیڈر جو ہیں ان کا جو سامنے رویے جو سامنے آ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ عوام ان سے لانگ ٹرم میں سیاستدان اور سیاسی برادری سے مایوس ہوں گے کہ اقتدار کے لیے کوئی ہم پہ بھی اعتراض کر سکتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کے بعد ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پچھلے 20 سال میں رہا ہے. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ یا جے یو آئی کے ساتھ جو ہوتا ہے تو ہمارے ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک شراکت داری رہی ہے. لیکن یہاں پہ تو اب ایسے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ جہاں پہ دھاندلی کے الزامات جن کے خلاف لگائے جا رہے ہیں انہی کے ساتھ جو ہے اتحاد کی اور احتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو میں یہ اس صورتحال میں ذرا میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں سیاسی برادری کی آگے بھی کوئی اتنی زیادہ ساکھ نہیں ہے, لیکن یہ رویے جو ہے نا ساکھ کو اور زیادہ جو ہے نا مجروح کر رہے ہیں. باقی پنجاب میں اللہ کا فضل ہے, ہمیں کمفرٹیبل میجورٹی مل گئی ہے اور پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلے انشاءاللہ تعالی حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہے اور اس سلسلے میں آلریڈی سارا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. جہاں تک فیڈرل حکومت کا تعلق ہے, کل شام کو کہتے ہیں کہ پیش رفت کچھ ہوئی ہے, مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اس پروسیس میں نہیں انوالوڈ ہوا. پیش رفت ہوئی ہے, لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس تمام سیاسی برادری کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, جب تک سیاسی جو ہے استحکام نہیں آئے گا, معاشی استحکام جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا, وہ ایک سراب ہی رہے گا, وہ نہیں آ سکے گا. اور عوام کی جو معاشی حالات جو ہیں وہ اسی طرح دگرگوں رہیں گے اور اسی طرح ابتری کا شکار رہیں گے. سیاسی برادری کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے سیاسی مفادات, اپنے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے عوام کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں قربانی بھی دینی پڑے تو جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے, تاکہ سیاسی استحکام کا ایک تاثر جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جانا چاہیے, تاکہ معاشی استحکام کی طرف جو ہے ہم مارچ کر سکیں. ہمارا جو پروگرام ہے پنجاب حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن میں جو مختلف پرپوزل میں ڈسکس کرتا رہا ہوں عوام کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے, سارے بھائیوں کے سامنے بھی,
ان پہ میں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے، جس میں سر فہرست جو ہے امن آباد روڈ ہے، ساتھ یہ جو گورنمنٹ آفسز ہیں ان کی شفٹنگ ہے، رنگ روڈ ہے، یہ سر فہرست ہیں. کمپلیشن جو ہے اس کی آگے جو جانی ہے موٹر وے اس کی، اور شہر میں اور بھی ایک لمبی فہرست ہے جن پہ آلریڈی کام ہونا شروع ہو گیا ہے، بلکہ ایسٹیمیٹ بھی ایک جو رف ایسٹیمیٹ بھی ساری ان کی لگ چکے ہیں. میں اب آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، آپ کے جو سیاسی محالفین ہیں وہ مسلسل الزامات کا اشار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کر کے الیکشن جیتا، مطلب 2013 سے آپ آنورڈ آپ یہ میں یہی میرا جواب ہے. تو یہ نئی چیز نہیں ہے. اس دفعہ نئی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے حال کر کے قرآن کو ایڈ کر لیا گیا ہے، فارم 45 دکھائے گئے ہیں ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھیں کیا آپ بھی کیا ایسی قسم کھائیں گے یا فارم 45 دکھائیں گے؟ دیکھیں فارم 45 جو ہے وہ سارے کے سارے اس وقت الیکشن کمیشن کی پراپرٹی بن چکے ہیں، تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں. میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے، جب سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں، اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے، تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس چیز کا. ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا تھا، یا اس سے پہلے 2013 میں. اور ایک لمبی فہرست ہے. میں مناسب نہیں سمجھتا ان کے سوالات کا جواب دینا. وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، عدالتیں جانیں، جو فورم ہے آنریبل عدالتیں جانیں اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں مہیا کریں. آپ نے اگر فارم 45 ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا، اگر دیکھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. نہیں رکھے ہونا ایک علیحدہ بات ہے. ہاں پی ڈی ایف میں رکھے ہوئے علیحدہ بات ہے. آپ نے وہ فارم 45 دیکھے؟ آپ مجھے بتا دیں فارم 45 کو لیے آپ نے. چلے مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ آپ کے بڑے جو نا حریف رہے ہیں ماضی میں، اب ایک دم دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو دوریاں پیدا تو نہیں ہوئیں. ہمارا آج بھی ان کے ساتھ ایک بڑا قابل احترام شخصیت ہے ہمارے لیے. میرے بھائی ہیں، میری ان کے ساتھ دوستی ہے، بڑا اچھا میرا تعلق ہے. انہوں نے اپنی جو صورتحال ہے کے پی کی، اس کے تحت جو ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کوئی تعاون کرنے کی جو ہے وہ کوئی سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ، میں ان کو بالکل ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو جو دھاندلی کے بینیفیشری ہیں یا جنہوں نے اس دھاندلی کے اوپر جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا جو ہے، یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا بھائی صاحب، میاں نواز شریف ذاتی علماء کے لیے کیوں نہیں مان رہے؟ دیکھیں یہ پالیسی ڈیسیژن ہے اور انہی کا فیصلہ ہے. یہ ماننے یا نہ ماننے والی سچویشن نہیں ہے، انہی کا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے. میرا خیال ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، میاں نواز شریف جیسی قد کاٹ والی شخصیت جو ہے، ان کو اس میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا. سارے فیصلے جو ہیں، ساری جو انسٹرکشنز جو ہیں، وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتی ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس میں مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، تو میاں شہباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا، اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا 16-17 ماہ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی، تو باقی قیادت جو ہے میاں نواز شریف کی ہوگی، وہی قائد ہوں گے، وہی جو ہے وہ ان کا ہی سکہ جو ہے وہ انہی کا چلے گا. اس میں کوئی بات ہی نہیں. اچھا وائس صاحب، ایک بار بڑے مشکل وقت میں مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں جو کابینہ پیپلز پارٹی کا تھی وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. پتہ ہے یہ باتیں
ہیں، میں نے بھی یہ سنی ہے، بلکہ میں سمجھا ہوں کہ یہ باتیں زیر بحث آئی ہیں جو گفت و شنید پیپلز پارٹی اور PMLN میں ہو رہی ہیں کہ یہ حصہ نہ بنے اور 3 سال کے لیے ایک پارٹی ہو جائے، اس کے بعد دوسری پارٹی 2 سال کے لیے ہو جائے۔ اس قسم کے پرپوزل ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن میرے نہیں خیال کہ ابھی تک یہ کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی ان پرپوزلس نے جو ہے۔ یہ ابھی آج میں نے کل رات گئے جو اعلامیہ یا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کسی سلوشن کے قریب پہنچ گئے۔ یہ میں نے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے میڈیا پہ صبح سنا ہے۔ جائے صاحب، آپ کی کل میاں برادران سے ملاقات ہوئی ہے، مین واجد صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے، تو وہاں پہ کیا اہم باتیں ہوئی؟ نہیں، میری ان کے ساتھ ملاقاتوں میں ضروری نہیں کہ سیاسی گفتگو ہو۔ میں میاں صاحب کے ساتھ رہا ہوں 2-2.5 گھنٹے، اور مریم بھی وہاں پہ تھیں۔ پھر اس کے بعد میں شہباز صاحب کے پاس آ گیا تھا، انہوں نے میری کوئی خاطر تواضع کیا، کھایا کھلایا پلایا، تو میں گھر واپس آ گیا۔ دونوں جگہ میں خاطر تواضع ہوئی ہے میری، اور واپس آ کے ضروری نہیں میری ان کے ساتھ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سیاست ہی ڈسکس ہو۔ معاملہ سیاست ڈسکس ہوتی ہے، جہاں پہ سیاستدان بیٹھے ہوں وہاں پہ سیاست ڈسکس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتے، لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں کوئی بات شاید پوچھی جو ہے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، ابھی جو کمشنر فلاور کی بات ہوئی ہے اس میں یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جنرل فیض سے ان کے رابطے تھے اور انہوں نے تردید بھی کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات، اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں، یہ میڈیا میں بڑا زور سے یہ کہا جا رہا ہے، اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ جی یہ بالکل آ رہا ہے ان کا نام، اور بلکہ یہاں تک آ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رول بھی پلے کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے کوئی ارینجمنٹ بنانے میں جو ہے وہ ایک رول بھی پلے کر رہے ہیں۔ کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا، ملک صاحب کو پتہ ہوگا۔ آپ کے شہردار ہیں، آپ کے تو محلے دار ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایسا وفاقی گورنمنٹ جس طرح سے نون لیگ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مل کے بن رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مستقبل گورنمنٹ ہوگی اور اگلے 5 سال اپنے پورے کر لے گی؟ دیکھیں، میں MQM کا آپ نے ذکر کیا ہے، MQM ایک دفعہ پھر ایمرج ہوئی ہے ایز اے پورٹنٹ فورس، ایک قوت کی طور کے اوپر کراچی میں، اور کراچی میں میجورٹی جو ہے کراچی میں ان کو ملی ہے، باوجود اس بات کے کہ وہاں بھی دھاندلی کے الزامات لگے ہیں، لیکن ان کی میجورٹی وہاں پہ MNA جو ہے ان کے اکثریت ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی نے ورڈکٹ جو ہے وہ MQM کے حق میں دی ہے۔ کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، رسول بلاد ہے، روشنیوں کا شہر ہے، ہمارا سب سے، میں سمجھوں گا کہ اہم شہر ہے پاکستان کا، ایک بے شمار ریونیو وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ MQM کی ورڈکٹ ہونا جو ہے میرا یہ خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ان کو حصہ ملا ہے وہاں پہ۔ اب وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہماری بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اچھی پازیٹیو بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے، وہ بالکل ہمارے ساتھ مل کے حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ MQM، پیپلز پارٹی اور PMLN مل کے حکومت بنائیں گی فیڈرل گورنمنٹ میں۔ جہاں تک صوبے کا تعلق ہے تو صوبے میں تو فی الحال اس وقت ہم اپنی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بغیر کسی شراکت کے جو ہے، بغیر کسی پارٹنرشپ کے جو ہے حکومت بنا سکیں جو ہے۔ ایسا نعرہ لگایا گیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو ابھی امریکہ سے بھی یہ مدد مانگی جا رہی ہے کہ مبینہ جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف۔ دیکھیں، انہوں نے کون سی ایسی بات ہے جو جن کے اوپر جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں، انہوں نے ہر وہ نعرہ جو لگایا ہے پچھلے 8-10 سال بلکہ 15-20 سال کی سیاست میں، وہ اس نعرے کو انہوں نے خود اس کی نفی کی ہے۔ کوئی بتا دیں جو ہے کوئی جس کی نفی نہ کی ہو، بلکہ اشخاص کو نام لے کے ان کے نام ڈالے، کسی کا شیخ رشید صاحب کا، پرویز الہی صاحب کا، فلاں کا،
मौलाना साहब के साथ भी मिल गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें उनकी कॉन्ट्रडिक्शन जो है मेरा ख्याल है उनकी किसी स्टैंड पे खड़ा ना रहना, सुबह कुछ कहना शाम को कुछ कहना, यही उनकी सियासत का वतीरा है और कोई असूल या कोई उसमें नज़र नहीं आता। एक और बात मैं कहना चाहता था कि PTI ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और उनकी फैमिली की चढ़ाई हैं और साथ आवाम को इस बात पे जो है उकसाया जा रहा है कि आप लोग इनको टारगेट करें, फिज़िकली टारगेट करें। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा बुरा रुझान होगा हमारी जो माशरे में जो है वो तशद्दुद का एक नया अंसर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आप ये चीज़ें जो है ना ये इसको ज़रूर हाईलाइट करें। कल से सोशल मीडिया के 3-4 इजलास की डिप्टी कमिश्नर की मुख्तलिफ जो ओहदेदार हैं, सरकारी ओहदेदार हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी फ़ैमिली की तस्वीरें, उनके फैमिली के एड्रेसेस, उनके बच्चे कहाँ पे होते हैं, ये सारे जो है ये एक तशद्दुद का रुझान जो है फैलाया जा रहा है और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए और अगर इस तरह का तशद्दुद की तरफ जो है हमने राह इख्तियार की तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। ये मुल्क जो है ना बाहमी गुफ्तगू शनीद और एक सेहतमंद सियासी जो है अरेंजमेंट के साथ बच सकता है। और मैं फिर कहूँगा कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, हर चीज़ को पसे पुश डाल के सियासतदानों को जो है वो सियासी इस्तेकाम जो है बजाय इसके मतमनज़र जो है इक़्तिदार हो, सियासी इस्तेकाम जो है चाहे उसके लिए हमें अपोजिशन में बैठना पड़े तो उसके लिए तगदो करनी चाहिए ताकि माशी इस्तेकाम आ सके। अदरवाइज़ हमारी जो माशी हालात हैं वो नाकाबिले बयान हद तक जो है ना इस वक्त उनमें ख़तरा है। भाई साहब, ये इक़्तिदार के लिए सियासी पार्टियों की सियासतदानों की कुछ इल्ज़ाम तलाशी में दौड़ लगी हुई है इक़्तिदार हासिल करने की, लेकिन आवाम का मुसलसल महंगाई है। बिल्कुल सही। मेरी बात ये दौर भी इमरान खान के दौर में जिसका नून का आ गया, फिर निगरान हुकूमत भी अपना टाइम गुजार रही है, महंगाई काबू नहीं हो रही। आया आपके इक़्तिदार में आने के बाद ऐसा प्रपोजल है कोई? देखें जी, प्रपोजल जो है बड़ा आसान है और मैं एक दफ़ा नहीं कह के मैं भी, लेकिन इस पर कहते रहना चाहिए कि हमारी जो मईशत है उसका बहाली का बड़ा आसान नुस्खा है कि हमारे यहाँ पे हज़ारों अरब रुपए की चोरी होती है। टैक्स की चोरी है, बिजली की चोरी है, गैस की चोरी है, तेल की चोरी है और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऑल्टरनेट मौजूद हैं। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि हमारी जो मोटर बाइक्स हैं, हमारा पेट्रोल जो है वो मोटर बाइक्स 49% जो है वो इस्तेमाल करती हैं। आप इनको इलेक्ट्रिक बाइक्स कर दें, सारी दुनिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स चलती हैं, आपका इंपोर्ट बिल जो है 49% जो है पेट्रोल का जो है कम हो जाएगा। कि सीधा नुस्खा है, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, सीधा नुस्खा है। आपका अब जो रिटेल सेक्टर है वो टैक्स नहीं देता, उनको 3,000 अरब रुपया टैक्स देना चाहिए। जो साइज़ है उनका वो 20 अरब रुपया देते हैं। तो ये चीज़ें आपकी नीयत होनी चाहिए, आप में ये इरादा होना चाहिए, आप में ये कमिटमेंट होनी चाहिए। सारे वसाइल आपके पास मौजूद हैं, किसी IMF की आपको ज़रूरत नहीं है। सारे आप वसाइल, टायरों की स्मगलिंग होती है, आपकी भी स्टील की स्मगलिंग होती है। FBR के मुलाजमीन जो हैं वो अरबपति खरबपति लोग हैं। आप कभी उनकी जो प्रमोशन बोर्ड्स में उनकी जब रिपोर्ट्स साथ लगी आती हैं, उन रिपोर्ट्स में अगर देखें तो बड़े बड़े कारोबारी हजरात इतने अमीर नहीं जितने वो अमीर हैं। तो ये जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, ये कल्चर जो है ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि जो करप्शन का कल्चर जो है ये आवाम के एंटी है, आवाम के मुखालिफ है। जो लोग इस करप्शन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो आवाम दुश्मन है। हुकूमतें बिल्कुल किस तरह का नीयत साफ करो, तुसी अपनी नीयत साफ कर लो, ठीक हो जाता नहीं गवर्नमेंट ने करना है। मैंने फिर उसी तरफ आऊँगा। आप इस्तेकाम सियासतदान, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सियासतदान ऐसी इस्तेकाम लेके आए, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंट हों। सबको पता है बीमारी क्या है,
यहाँ पे शहर हैं, शहर, मैं गांव की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे शहर हैं जहाँ पे 87% बिजली चोरी होती है। मैं शहरों का नाम ही लेना चाहता। 87% बिजली चोरी होती है। पूरी मार्केट शहर के सेंटर में बिजली चोरी होती है। 900 अरब रुपए के करीब आपकी बिजली चोरी होती है। तो क्या गरीब आदमी, ये गरीब आदमी का पेट काटा जा रहा है ना, उस पर जुल्म किया जा रहा है जो लोग बिजली चोरी करते हैं।